نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور میری بہنوں، بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے 8ویں پارہ سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کا زیادہ حصہ تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ سب نے سماعت فرما کے ثواب حاصل کمایا. ان مقدس کلمات میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا ہے. کیا خطاب کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں اور تم سماعت کرو. کیا وہ سما ہوگا جب خود صاحب قرآن تلاوت کرتے ہوں؟ اور جیسا قرآن مجید میں اور واقعات سے پتہ چلتا ہے، اگر جنات قریب سے گزرا کرتے تھے تو سننے کے لیے وہ بھی رک جاتے تھے، ملائکہ تو آتے ہی آتے تھے. اور کیا بات فرمائی ہے کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، تم توجہ کرو، غور سے سنو. ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. شرک حرام ہے. بعد ازیں دوسری بات یہ فرمائی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے. برکت کے لیے یہ پوری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، لیکن اس میں جو موضوع ہے آج کا وہ ہے اولاد کے حقوق. اس لیے اس آیت میں سے یہ حصہ لینا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اس پر آپ سے کچھ گفتگو عرض کرنی ہے قرآن مجید اور احادیث کے حوالہ جات سے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت الہیہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بھی دعائیں فرمائی، اور جس نعمت کے لیے انبیاء دعا کرتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں وہ کیسی عظیم نعمت ہے. جناب حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کیا کرتے تھے تو ایک دن آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وجد عندہا رزقا، جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے اور بے موسم کا پھل بھی ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کا موسم نہیں تھا. تو آپ نے اجتہاد کیا
آپ نے غور فرمایا کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی شان سبحان اللہ موسم کی نہیں ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر بی بی مریم سے فرمایا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تجھے چیزیں مل گئی ہیں؟ آج کل تو ان کا موسم نہیں ہے، یہ کہاں سے تجھے کھانا ملا ہے؟ تو بی مریم سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے زکریا علیہ السلام آگے تو آپ ہی لا کر دیا کرتے تھے، آج خود رب کائنات نے یہ کھانا بھیجا، اللہ تعالی کی طرف سے یہ رزق آیا. تو آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میرے مالک کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے وقت میں ایسی چیزیں دینے پر قادر ہے کہ جن کا وقت نہیں ہوتا، یہ بے موسم کھانے. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اولاد بھی دے سکتا ہے، جبکہ عام طور پر دنیا کے لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی. تو آپ نے رب کائنات کے حضور دعا کی، ہنالک دعا ذکر ربہ، جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اسی مقام پر جہاں وہ کھڑے تھے، اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے تھے، وہیں دعا کی. کیا؟ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے پاک ستھری اولاد عطا فرما. یہ انہوں نے دعا کی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی ذکر کیا، انک سمیع الدعاء، مولا کریم تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ آپ نے بڑھاپے کے عالم میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے بھیج دیے. جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے تھے، فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کی جناب میں اللہ کا پیغام دیا کہ وہ جو بیٹا آپ کو دیا جائے گا نا، وہ کون کس شان کا ہوگا؟ مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ ایسا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا جو آپ کو بیٹا دیا جائے گا، وہ اللہ کی کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، قوم کا سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور اللہ تعالی کا بڑا ہی خاص پیارا نبی ہوگا. تو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی تو اللہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا. اولاد ملے تو خوشی ہوتی ہے نا، تو اولاد لینے والے کو خوشی ہوتی ہے، اولاد دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اولاد دے کر خوش ہوتا ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں دعا کی تھی رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما. تو اللہ پاک نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. تو قرآن پاک کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے مجھے اولاد ملے. اور یہ آیات بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے حضور دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں وہ لڑکی کی صورت میں ہیں یا لڑکے کی صورت میں، دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. نہ لڑکے پر ناراضگی ہے نہ لڑکی پر ناراضگی ہے، دونوں پر خوشی ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دینے کے ساتھ جو ضابطے اور قوانین ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنے ہیں. اس آیت کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی تھی، اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی جان کا تحفظ کیا جائے، اسے مارا نہ جائے. اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. دوسرا اس کا حق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے. تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ شہد یا کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیتے تھے اور بچوں کے تالوں میں لگا دیتے تھے، وہ چوسا